آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التین کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 4 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ اور قسم ہے اس شہر، الامین امن والے کی۔ البلد الامین اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں قتال کی اجازت نہیں، علاوہ ازیں جو اس میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں کہ یہ دراصل 3 مقامات کی قسم ہے جن میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل القدر صاحب شریعت پیغمبر مبعوث ہوا۔ البلد الامین یعنی شہر مکہ معظمہ جہاں طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دوبارہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یہیں بسر کی تھی، اور جہاں افضل الانبیاء نبی آخر الزمان پیدا ہوئے یہیں سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور نبوت کے بعد 13 سال یہیں گزارے۔ اسی مقام کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس شہر کو محترم اور امن والا بنا دے، اور 2500 سال گزرنے کے بعد بھی اس شہر کا احترام بدستور قائم رہا۔ عرب بھر میں ہر جگہ لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا، بس یہی ایک جگہ تھی جہاں لوگوں کو امن میسر آتا تھا، اور مکہ کی یہ حرمت آج تک قائم ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اور انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے، اور وہ ہے بیت المقدس جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے۔ طور سینا یا سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور شہر مکہ میں سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس لیے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، یعنی اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت شرافت ظاہر ہوئی، اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی شہر میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نبوت رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ لقد البتہ یقیناً خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو فی احسن تقویم بہترین شکل و صورت میں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ بیان کردہ 4 قسمیں کھائیں، پھر ان آیات میں قسم کھانے کی وجہ بتا دی گئی، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تقویم کی لفظی میں نے کسی چیز کی بنیاد کو درست کرنے کے ہیں۔ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی جبلت و فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا ہے، اور اس کی جسمانی حیت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنا دیا گیا۔ یہ جواب قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہو، صرف انسان کو دراز قامت سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے پیتا ہے، پھر اس کی اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا ہے، ان میں جانوروں کی طرح بے
ڈھنگا پن نہیں ہے، اور ہر اہم اس دو بنائے ہیں اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا، پھر اس میں عقل و تدبر، فہم و حکمت اور سمع و بصر کی قوت ودیت کی، جو دراصل یہ انسان اللہ کی قدرت کا مظہر اور اس کا پرتو ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو بھی اسی معنی و مفہوم پر محمول کیا ہے، جس میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا۔ انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمامی احسن تقویم ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 3 قسموں کے بعد فرمایا۔ خالق کائنات نے انسان کو کائنات میں وہ شرف و مقام بخشا ہے جو کسی اور کو نہ ملا ہے اور نہ ہی قیامت تک ملے گا۔ جانتے ہیں وہ شرف مقام کیا ہے؟ جی ہاں، اشرف المخلوقات، افضل الملائک، یعنی ساری مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا کی گئی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات مکرم اور مشرف فضیلت والا ہونے کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم علیہ السلام کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ نسل انسانی کی عزت تکریم کی انتہا یہ ہے کہ ان کے جد امجد کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا اور مسجود ملائک بنایا۔ اگر تمہیں یہ دنیا ظالموں، بدکاروں اور گھٹیا انسانوں سے بھری نظر آتی ہے تو اللہ نے بھی تمہارے سامنے اپنے ایسے 4 بندوں کی مثالیں پیش کر دی ہیں جو عظمت انسانی کے زندہ و جاوید ثبوت ہیں۔ کیا ان مثالوں کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی عقل کا اندھا یہ دعویٰ کرے گا کہ انسان کے اندر خیر اور عظمت کا کوئی پہلو سرے سے موجود ہی نہیں؟ بہرحال اگر کوئی شخص عظمت کے ان میناروں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انسانی عظمت کے قائل نہ ہو اور اس عظمت و اکرام کو پانے کے لیے اپنا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے تو یقیناً اس کا شمار نسل انسانی کے ان افراد میں ہوگا جو شرف انسانیت سے نیچے گر کر حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان مرد و عورت ساری مخلوق سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ صورتی اور معنوی حسن و کمال میں کوئی شے انسان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ تمام مخلوقات انسان سامنے پست ترین اور کم ترین ہے۔ اس زمن میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کی اپنی بیوی کے ساتھ شدید محبت تھی۔ ایک دن اس نے اس سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اس نے جب اپنے خامن سے یہ الفاظ سنے تو جوش میں آ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور عیسیٰ سے پردہ کر لیا اور کہا کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب ہمارا ازدواجی تعلق منقطع ہو گیا ہے، اور اپنے والدین کے ہاں چلی گئی۔ عیسیٰ نے بڑی مشکل سے رات بسر کی، صبح سویرے خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور اسے اس واقعہ کی اطلاع دی اور بڑی گھبراہٹ اور ندامت کا اظہار کیا۔ خلیفہ نے فقہاء دربار کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے فتویٰ پوچھا۔ جتنے فقہاء دربار میں موجود تھے سب نے کہا طلاق واقع ہوگی، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے خاموش بیٹھا رہا۔ منصور نے پوچھا آپ کیوں چپ ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ تو وہ شخص بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کے مطابق انسان سب مخلوق سے زیادہ حسین ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر۔ اس پر منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ سے کہا اس شخص نے جو کہا ہے درست ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو اور اس کی بیوی کو بھی کہلوا بھیجا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے اسے چاہیے اپنے خاوند کے گھر آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، بدنی ساخت کے اعتبار سے بھی، اس کے سر میں کیسے کیسے اعضاء کیسے کیسے کام کر رہے ہیں کہ ایک مستقل مشین معلوم ہوتی ہے جس میں بہت سی نازک بری خودکار مشینیں چل رہی ہیں۔ یہی حال اس کے سینہ اور پیٹ کا ہے، اس طرح اس کے ہاتھ پاؤں کی ترکیب حیت ہزاروں حکمتوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام جانداروں کی صفتیں ایک طرح سے انسان کے اندر جمع کر دی ہیں، اس لیے مخلوقات میں جامع ترین مخلوق حضرت انسان ہی ہے۔ اسی جامعیت کو احسن تقویم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسی خوبی صفت عطا فرمائی ہے جو کسی اور مخلوق کو عطا نہ ہوئی۔ کائنات کی تمام مخلوقات میں سے ایک واحد انسان ہی ایسا ہے جس کو کائنات میں سب سے حسین جمیل تخلیق کیا گیا ہے، اسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے اور اسے نیابت الہی کے منصب پر فیض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو علم دیا، عقل و شعور عطا کر کے نیکی بدی کے انتخاب کا اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے برے کی تمیز کرنا سکھایا اور پھر نیک بد میں سے ایک کو چننے اور راہ ہدایت پر چلنے کا اختیار انسان کو عطا فرمایا۔ اسی پر روز محشر جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ خالق کائنات ہمیں جب اتنے مرتبے اور مقام والا بنایا ہے تو ہمیں بھی اپنے مرتبے اور مقام کو پہچاننا چاہیے اور ہمیں بہترین انسان بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی پر تو الطاف حسین حالی نے کہا تھا، فرشتے سے بھی بڑھ کر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا مرتبہ مقام پہچانے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ مالک کائنات ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرما دی ہے تاکہ انسان ان تمام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جیسا کہ فرمان ربانی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن اس کو اشرف المخلوقات یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب جب ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد اس نسخہ کیمیا کے ذریعے بتلا دیا گیا تو ہمیں چاہیے کہ مقصد حیات کو پہچانیں اور اپنے شب و روز دنیا مافیہ کی رنگینوں میں بسر کرنے کے بجائے رب کائنات کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔